میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرحیم جانو صاحب. عبدالرحیم جانو صاحب, آج جو آرمی میڈیا نے ایک تقریب رکھی ہے, جو ان کا چوتھا بڑا پروگرام ہوا تھا, اس میں اپریسیشن کی شیلڈ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں والنٹیئرس میں, تو کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ وہ قرآن اور ماشاء اللہ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا اور ان کو حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے تقریب کی تھی, اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد دیتا ہوں عربی میڈیا کو کہ ان کے چوتھے پروگرام میں بہت سکسیس رہی, اور اس کے بعد جو یہ ایک آج اپریسیشن ایوارڈ کی تقریب ہے, ان کے لیے بہت مبارکباد. ایک نیک کاز ہے, اور اس میں ایز اے مذہبی طور پہ بھی ان لوگوں نے, بچوں نے اور بچیوں نے جو کردار ادا کیا ہے حفظ قرآن میں, اور دوسری جو انہوں نے مائل اسٹون طے کیا ہے مذہبی طور پہ, تو ان کو آج اپریسیشن دے رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. اور رؤوف عیسیٰ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کو پروگرام کو آج کو اسپانسر کیا, اور عربی میڈیا کے تمام عہدیداروں کو, اسپیشلی فرقان بھائی کو, کہ یہ ایک انہوں نے آج اچھی محفل سجائی ہے اور اس طرح کی تقریب ہونی چاہیے. تھینک اچھا رحیم جانو صاحب, دینی تقریبات جو ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں بچوں کے لیے, آج کل اس کا رجحان کم ہو گیا اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی کم ہو گیا, کہ لوگ اس میں انٹرسٹ کم لیتے ہیں. تو کوئی ہماری کمیونٹی کو, اسپیشلی میمن کمیونٹی کو میسیج دینا چاہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا آگے بڑی چیزیں جو فقدان رہ گیا نا, لوگ ماں باپ بھی انٹرسٹ کم لیتے ہیں, پھر تقریبات بھی کم ہوتی ہیں. نہیں, بالکل. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ہمارا انشورنس ہے روز قیامت کے لیے, اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور اس کی واضح ترغیبات ہونی چاہیے, اور اس طریقے سے بچوں کو اور ان کے والدین کو اور دوسرے ہماری کمیونٹی والوں کو بڑھ چڑھ کے ایسے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اگر آہستہ آہستہ ان کے انٹرسٹ لوگوں کا کم ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور اس طریقے کے پروگرام آرگنائز ہونے چاہیے تاکہ ذوق و شوق دوبارہ پیدا ہو. عبدالرؤف عیسیٰ صاحب, عربی میڈیا سیل نے چوتھا بڑا پروگرام کیا, نعت و قرأت کی جو مقابلہ کیا تھا, آج ان کے والنٹیئر کے اپریسیشن کی جو تقریب رکھی گئی ہے, اس پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں کیسا رہا پروگرام. اور آپ اس میں موجود نہیں تھے لیکن آپ کو رپورٹس تو آ گئی ہوگی, اور آج کی جو تقریب والنٹیئر کو اپریسیشن کے لیے رکھی گئی, اس بارے میں کچھ بتائیں. السلام علیکم. میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کی جہاں تقریب ہوئی تھی, اس دن میرا بچہ اور میری فیملی عمرے پر جا رہی تھی, تو اس کی وجہ سے میں مصروف تھا اپنے گھر کے کاموں میں, تو آ نہیں پایا, تو اس کا مجھے افسوس بھی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیے ہماری کمیونٹی میں بے شمار ایونٹ ہوتے ہیں, تو ایک تو فلاحی کاموں کی ایونٹ ہے, اس سے تو کوئی بہتر چوائس نہیں ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم بڑے خرافات میں چلے گئے ہیں. ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے اداروں میں صوفی نائٹ اور قوالی نائٹ اور ایسی رسمیں ہوتی ہیں جس سے ہماری کمیونٹی میں بگاڑ آتا ہے, اور مستقبل کے یہ بڑے مسائل ہیں, تو جس میں ہمیں آج ہی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے. دوسری بات ہے یہ جو بچوں کی جن عمریں ہیں جس میں یہ نعت کا, قرآن کا, قرأت کا, اذان کا جو کمپٹیشن کیا گیا ہے, یہ بہترین ہے. دیکھنا, جو بچے کو آپ کسی کمپٹیشن میں شریک کرائیں گے اور جو دین کے نسبت سے آگے بڑھے گا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاشرے میں خیر کا باعث بنے گا, شر کا باعث نہیں بنے گا. میں آج آپ کے اس توسط سے 2-3 آپ کو ٹپس دینا چاہ رہا ہوں جو مستقبل کے حوالے سے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہماری کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا, اور عربی میڈیا سیل کی ایسی پہچان بنے گی کہ جو تاریخ بھی یاد رہے گی پوری پاکستان میں, دنیا میں. پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ جتنے ہماری اسلامی اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے, اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, جو ہمارے غزوات ہیں, جو ہماری جنگیں ہیں, جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے, اس پہ ایک ہمیں مستقل آپ کو ڈیٹا جمع کر کے اس کی کوئز پروگرام کرانا چاہیے, کہ تاکہ بچوں کو بچپن سے پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام میں, تابعین میں, تبا تابعین میں کون ہمارے رول ماڈل تھے, ہمارے انبیاءوں کے جو واقعات ہیں اس کے کوئز بنا کے اس کا کریں. تو جب اس کو یہ کریں گے, اور ہم چاہیں تو اس کو اس کے کوئی ڈیجیٹل ایسی گیم بھی بنا دے کہ آدمی خود کو پتہ چلے کہ میں نے کتنے آنسر صحیح دیے اور میرا کیا رزلٹ ہے, تو سیلف پریکٹس بھی کرے گا. تو یہ جو میڈیا کو جو نیگیٹو استعمال ہوتا ہے, اس سے پازیٹیو ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 کام میرا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے میمنوں کی جتنے ادارے بنے ہیں پوری دنیا میں, جتنے جو ورکر ہیں, جتنے جو لیڈران ہیں جو محروم ہو چکے ہیں, جتنے آج کے ایسے لوگ ہیں جو رول ماڈل ہیں, ان کے مطابق ہم ایک باقاعدہ کوئز بنائیں, اور وہ کسی سفارش کی بنیاد پہ نہیں ہو, ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہو. تو جو جماعتیں, ادارے, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ, جو ہماری بلڈنگ ہیں, مساجد ہیں, اس کا ہم کوئز بنا کے ہمارے بچوں سے جب وہ کوئز سسٹم شروع کریں گے, اور بچے جب اس سے بک بنے گی اس کے بعد, ہاں, تو میں نے اس کی ہم بک بنا کے اس کو کلیکٹ کر کے جب وہ کوئز کرتے رہیں گے, تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا قربانی دیے,
ان کے اپریشیشن بھی ہوگا, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگا. جو نئے سوشل ورک کریں ان کو بھی لگے گا کہ جو ہمارے رول بول رہے ہیں ہم بھی اس کو فالو کریں اور ہم بھی معاشرے میں سوسائٹی میں اچھے شہری بن کے رہیں. تو یہ دو کام ایسے اگر یہ آپ نے دو کام کیے تو آپ امت کی بھی بھلائی کا کام کریں گے, معاشرے میں خیر کا بھی کام کریں گے, اور کمیونٹی کے لوگوں کو سوشل کام کے اندر آپ پروموٹ کرنے کا بھی کام کریں گے, اور پرانے لوگوں کی قدردانی بھی آپ سے ہوگی. اور جو آج تقریب آپ نے رکھی ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کا نام شکور ہے, شکور کا مطلب قدردان ہے. اگر کبھی کسی لوگوں نے آپ کے کسی بھی سماجی کام کے لیے انہوں نے اگر آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس ایونٹ کو کامیاب کیا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اپریشیشن کرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, ٹیم ورک کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی صحابہ کی ٹیم بنائی اور آج تک ہم تک دین پہنچائیں. تو یہ جتنے بھی نیک مقاصد کے لیے یہ بچے ہیں, دیگر بچے ہیں, ان کو آپ ایسوسیٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہماری جو فیوچر میں ہماری کمیونٹی کو ایسے ورکر ملیں گے, اور یہی جو ہے ہمارے مستقبل انہی کے ہاتھ میں اور انہی کو سنبھالنا ہے, اور ہمیں ان کی سپورٹ اور رہنمائی کرنی ہے. السلام. اچھا, آپ نے تھوڑی سی, میں آپ کی بات کا تھوڑا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں. آپ نے جو کہا ایک سجیشن دی ہے, مشورہ دیا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو ہمارا بڑے بوڑھوں کا ہے, مساجد کا ہے, کمیونٹی سینٹرز کا ہے, میڈیکل سینٹرز کا ہے, یہ ایک ٹاسک ہے. اور لیکن سوشل میڈیا آج کل جو ہمارے جو چل رہے ہیں, ہم بہت سرٹن چھوٹی سی کمیونٹی میں جو کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, پھر پارٹ ٹائم کے بعد اس کو کرتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ مطلب فنڈس جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے. پھر بھی اس کے باوجود ہمیں تھوڑا سا اسٹاف رکھنا پڑتا ہے, ایڈیٹنگ کرانی پڑتی ہے, تو اس پہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. اس پہ کچھ بولیں گے آپ؟ دیکھو, میں پہلی بات بتاؤں کہ اگر ہر آدمی کا موڈ ہے کہ میں ایک سوشل میڈیا چینل کھول دوں, تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جماعت میں اگر ایک شہر میں یا ایک ملک میں 10 کافی ہیں, تو اصول تو ہے کہ جو سوشل میڈیا چینل ہو میمن فیڈریشن رجسٹرڈ ہو. اگر میمن فیڈریشن رجسٹرڈ ہو تو جب جاتا ہے ہمارے حکومت میں پیمرا ہے, کچھ اور ہے, تو اس طرح سے وہ اگر رجسٹرڈ ہے اس کی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے, اس کے کو ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, پیرامیٹر ہو, وہ کمیونٹی کو کس طرح سرو کرے گا. تو پھر اس کے لیے تو وہ فیڈریشن بھی اناؤنس کرے کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو ہمارا اتھورائز ہیں, تو اگر یہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ کریں. ابھی آپ تھوڑا کامیاب ہوں گے تو میں اپنا کھول لوں گا, میں کامیاب ہوں تو کل 400 600 800 چینل ہوں گے اور سب بولیں گے کہ آپ ہمیں اسپانسر بن جاؤ. تو ہر آدمی کو تو اسپانسر کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی پورا نہیں پڑے گا. تو جو اچھے ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, جب اس کا کنٹریبیوشن مارکیٹ میں آئے گا تو الٹیمیٹلی یہ بھی ایونٹ ہوا تو کسی نہ کسی نے سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر ایونٹ میں بھی کرتے ہیں, اور ہم کھیل تماشے کے لیے بھی ہم نے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو پھر ایک اچھی اور پازیٹیو کام ہوگا جس کا اچھا کنٹریبیوشن ہوگا, جس میں سوسائٹی کا اچھا امپیکٹ پڑے گا, ہماری کمیونٹی لوگ صحیح راستے پہ چلیں گے, تو اس کے لیے لوگ 100% اسپانسر کریں گے. ایسی بات نہیں کہ اسپانسر کرنے والے نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق. ایک تو اب یہ ہے کہ میں آپ کا اسپانسر ہوں تو میں نے آپ کے پینل کو استعمال کیا, چینل کو, کہ میں آپ کسی کی اس چیز سے آپ ابرو حملہ کرو, دوسرا آدمی دوسرے کے خلاف. ہم تو سارا دن میڈیا چینل پہ ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں اور ہم شیطان کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں. تو میڈیا کا تو کام یہ ہے کہ کسی کا مشورہ ہوتا ہے, کسی کا وقت ہوتا ہے, کسی کے پیسے ہوتے ہیں, اور کوئی سرو کرتا ہے, اور آپ اس کو اگر پروموٹ کریں گے تو یہ میڈیا کا کام ہے کہ جتنے بھی سماجی فلاحی دینی کام ہو رہے ہیں نا, وہ اس کو پروموٹ کرے, ہر اچھائی کو پروموٹ کرے, اور ہر معاشرے کی برائی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو اس میں دنیا میں بھی سرخ ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا, اور اس کو اسپانسر بھی ملیں گے, اور تعظیم اور تکریم بھی ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا اس کا. میرے ساتھ موجود ہیں رفیع کھنگورا صاحب. آر بی میڈیا سیل لاسٹ جو چوتھا پروگرام کریے نعت کرن جو مقابلو بچے کی حوصلہ افزائی لے ان کے سلسلے میں اج بھی ہکڑی تقریب آئی کہ جو اتنے والنٹیئرس کم کری ہوا ان کے اعزاز میں تقریب آئی تاکہ ان کی شیلڈوں نے दी सघे एप्रीसिएशन लाइ. तो कहिड़ो चवंदा आहियो आर्मी मीडिया सेल लाइ? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो फुरकान अरबी के मुबारकबाद दिया तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे फुरकान अरबी जो बहुत वॾो नाम है अने वॾो कम है. हकीकत में मेमण जी आवाज़ है. उन घणा इंजा क्लिप भी सुनिया, घणा इंजा कम भी हुन रहिया आहिनि कि मेमण बिरादरी जे बहबूद लाइ करे ने बहुत सारो कम करी ॾियो आहे. अने बेधड़क बेखौफ़ जे आहे ॻाल्हि बि करे थो, कोई सिंगे डर खौफ़ बि न आहे. ने असां चाहियूं था अल्लाह ताला बिरादरी में अहिड़ा बि ॿिया नौजवान जे आहे मीडिया जे बारे में जे आहे अहिड़ो कमु करे ताकी बिरादरी जी आवाज़ बि खुले. इनजे पहला जे बि प्रोग्राम थियो जे बच्चों के चौथो प्रोग्राम आने भी नहरिया भी हुआ माशाल्लाह बहुत सारो कामयाब प्रोग्राम थियो. अहिड़ा प्रोग्राम बि थियणा खपनि, ख़ासि करे जिन लेडीज़ लाइ प्रोग्राम करियो
ने इन जो वर्कर हुई जो माशाल्लाह कम करी रही है आज इन ऑनर में इन लंच जो प्रोग्राम रखियो है असांखे भी इन्वाइट करिए असां इनके वेलकम करूँ था ने असां उम्मीद रखूँ था आइंदा भी अहिड़ा प्रोग्राम थियंदा रहिए अने फुरकान जो आहे अल्लाह ताला इनके और कामयाबी अता करे। मसूद पारिक साहब माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी जी हिकिड़ी जानी मानी शख्सियत आहे बधाई इन खे ओळखनि था। मसूद पारिक साहब आर्मी मीडिया सेल जो लास्ट आइन भी उन मौजूद हुआ जो ना तो किरत जो मुकाबलो थियो हो माशाल्लाह बहुत सारो कामयाब थियो अॼु उन्हीं वॉलंटियर जे एजाज़ में तकरीब आई जो वॉलंटियर उनमें कमु करी आहे पूरो चवणो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारो आहे कि पंहिंजा वॉलंटियर जी हौसला अफ़जाई थिए ताकि इनमें हिम्मत अचे ताक़त अचे ने इन्हीअ खे नारी ने ॿिया वॉलंटियर भी तैयार थियनि अगर पाई करना ही तां पंहिंजी नौजवान नस्ल इन चीज़ लाइ तैयार थींदी। अल्लाह जी ज़ात से उम्मीद है कि फुरकान ने आरबी मीडिया सेल जो कम करे तो इनमें अल्लाह इन्हीं की कामयाबी दी। अस्सलाम मेरे साथ मौजूद हैं याया पौलानी साहब। याया पौलानी साहब फुरकान आरबी मीडिया सेल लास्ट वीक में जो ना तो किरत जो मुकाबलो रखा हुआ ने माशाल्लाह बच्चे जो हौसला अफजाई करी हुआ अज उज बच्चे जो वॉलंटियर्स हुआ उन्हीं ज़ात में तकरीर रखा है वो प्रोग्राम के हवाले से भी की कमेंटी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाँ बता पहला फुरकान आरबी के मुबारकबाद दिया तो माशाल्लाह इनके हर फील्ड में वीडियो या हर फील्ड में कम करने वाला क्वालिटी है जैसे मल्टीपल टैलेंटेड है बच्चों इदाई जो नात ख्वानी जी महफिल हाफिज़ कुरान अल्लामा डिग्री बच्चियों गरन थी उन्हें के माशाल्लाह एप्रिशिएट करन था ये एक बहुत वॾो सारी तकरीब है हाफिज़ जो कुरान करो हो तो माण्हू खे ख़बर नहीं सच्ची ॻाल्हि ई आहे हिकिड़ो तो एम्बेसडर पंहिंजे दुनिया में वो किन एज में एम्बेसडर बने तो वो वॾी एज में उन बने तो ये अल्लाह ताला जा एम्बेसडर आहिनि इन अल्लाह ताला पोते जो एम्बेसडर बनाया है ने इन्हें के वो मर्तबो ॾिनी है कि बस इनके बाद माँ पे जी ड्यूटी वो वधी वञे थी कि इनके फॉलो अप करणो है हाफिज़ कुरान के कि हाफिज़ कुरान सही उनजो रोज़ रिपीट थिया खपे बदे चीज थी खपे कुरान भुलियो ना खपे ऐं कुरान पूरो न त जो गुनाह माँ पे के भी भिड़नो ने जो नहीं पढ़े उनके भी भिड़नो कुरान वो चीज़ है जो इंसान के इंसान बनाए देते शैतान जे अगर शैतान में इनमें चेंज थे तो वो भी बहुत वॾे मरतबे ते पुॼी वञे तो कुरान इतनी ऊँची चीज़ है कुरान पढ़णो समझणो इन ते अमल करणो इतनो सारी चीज़ है पंहिंजे लाइ पछी भी कुरान पढ़नि था सारी चीज़ है मना नहीं करनो है हाँ पोते रोज़ जा तक़रीबन अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 6-7 कुरान मुकम्मल पढ़ी करना तो मुझी रूटीन आई हाँ तो ये चीज़ बहुत सारी चीज़ है ने भी आलमायूं आहिनि माशाल्लाह बच्चियूं पंहिंजियूं अॼुकल्ह जी जनरेशन के वो गलत लाइन से बचनि थियूं बड़े से वॾी ॻाल्हि ई आहे वो जो फील्ड में जो अल्लाह माफ़ करे जहिड़ो हिंगो मौलाना इलियास कादरी अतारी साहब कम करनि था यंग ब्लड मथे ये जो बच्चा हुआ ना ये ड्रग्स ने इन से वजह से बची वञनि था बसी फारूकी साहब कम करी रहिया आहिनि आलमगीर वारा कम करी रहिया आहिनि ये जितना इदारा कम करी रहिया आहिनि यंग ब्लड के उन चीज़ें से बचाइन था। मेरे साथ मौजूद है मेजर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब आरबी मीडिया सेल ने पिछले हफ्ते में जो एक प्रोग्राम किया था किरत और नात कंपटीशन बच्चों के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था और आज उन्हीं बच्चों के प्रोग्राम में जो वॉलंटियर्स थी उनके लिए एक तकरीब रखी गई है। दोनों प्रोग्राम के हवाले से कुछ बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी मीडिया स्पेशली फुरकान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर बुलाया और इधर एक लेविश लंच का भी अरेंजमेंट था। आरबी मीडिया काफ़ी काम कर रही है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना स्टॉक मार्केट इसके अलावा फाइनेंस के मुतालिक बताना आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ ये वेलफेयर का काम भी करती है। अज़ान किरात दीनी काम भी बड़े कर रहे हैं। अज़ान में किरत में हिफ्ज़ कुरान में जो लड़कियां बच्चे जो करते हैं उनके ये कंपटीशन अरेंज करते हैं और फिर इनके लिए अवार्ड सेरेमनी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो इस मामले में इन्होंने आज है ना कोई 15 बच्चों को है ना अवार्ड्स तकसीम किए हैं बच्चे और बच्चियों को। तो आई विश यू गुड लक आरबी मीडिया, कीप इट अप। आप लोग बहुत अच्छा दीनी काम कर रहे हैं, लोगों में हौसला अफजाई कर रहे हैं। अज़ान सीखें, किरत सीखें, हाफिज़ कुरान बने। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ मौजूद बशीर लाठीवाला साहब कोलिया में जमात के सदर हैं। बशीर लाठीवाला साहब आज जो फुरकान आरिफ साहब वॉलंटियर के एजाज़ में तकरीब रखी है ने वो जो पहले प्रोग्राम थे वो इन जो नात किरत मुकाबले इन बारे में कुछ अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी
रहुभाई मूंखे इंटरव्यू ॾींहुं मुंहिंजो तव्हांखे पहिरीं तो ॻाल्हि बताया कि जो आहे न जो रहुभाई ऐं मिली जो करियो आहे उहो ॾिसण असांजी प्रोग्राम कंदासीं की पंहिंजी कि वॉलंटियर जो आहे मुंहिंजा इहो नालो कि वॉलंटियर 4:45 4:06 टाइम लिखी हुई जॾहिं आउं 5 हेॾा पुॼी आहियां त पूरो पंजाल भरियल हो त हीअ मतिलबु जो किरदारु वठो जो पंहिंजे वॉलंटियर वठो न जो वठो त वॉलंटियर खे मान ॾिनो तव्हांखे मान ॾिनो आहे त इहो आउं सम्झां थो कि अॼु जो लंच जो प्रोग्राम थियो आहे उनमें वॉलंटियर ख़ुशि थी था वॉलंटियर बि आईंदा कमु करे रखनि और अॻियां अचनि था इहो त हुनजो हर इदारे जो हर जमात जो तरीक़ो आहे कि हाणे असां जो कमु करणो ऐं जॾहिं बि कोई डाकू पकड़े थो इंचार्ज HSO खे तमगो मिले थो आदमी चवनि था कोई जंग में थी थिए थो त किनखे मिले थो जनरल खे मिले थो मरनि था फौजी पुलिस मुक़ाबले जे अंदरि मरनि था पुलिस वारा तमगो किनको मिले थो SSP DSP खे तो ये जो वॉलंटियर कम करते हैं वॉलंटियर का मान दो वॉलंटियर की इज्जत दो उनके हक बने तो ये सारी चीज़ें का जो प्रोग्राम थियो है वॉलंटियर को मान है तो ये आइंदा भी कम करना हर जगह तो वॉलंटियर के जो कमेटी है लोग उनको माल ढूंढना है आई मान ॾींदा तो उनके और जो हौसलो वधूं आइंदा सारो कम करना है सर।